ہم نے لیڈیز کی سیڑھی خریدی ہے تقریباً 1,20,000 روپے کی، وہ آج لگ بھی رہی ہے۔ اس میں سے 60,000 روپے ہم نے ادا کر دیا ہے، 60,000 روپے بقایا ہے۔ ہماری کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس جمعۃ المبارکہ کو لیڈیز کی طرف سے بہت زیادہ ہمیں زور ہے، تو اس جمعۃ المبارکہ کو انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ لیڈیز کا یہاں پہ نماز کا بندوبست کریں، جو مسلط النساء ہے۔ اس کے لیے میری گزارش ہے ساتھیوں سے کہ وہ اس کار خیر میں حصہ ڈالتے جائیں۔ جزاک اللہ۔ قبل اس سے کہ میں روزوں کے مسائل کی طرف آؤں، ایک ساتھی نے سوال پوچھا ہے، کیا فجر کے وقت یا کسی بھی نماز کے وقت جس وقت فرض نماز کھڑی ہو جائے تو کیا پیچھے سنتیں ادا کر سکتے ہیں؟ عموماً فجر کے وقت ایسے ہی ہوتا ہے کہ لوگ آتے ہیں اور پیچھے سنتیں ادا کر رہے ہوتے ہیں جبکہ آگے فرض نماز پڑھی جا رہی ہوتی ہے۔ تو میرے اور آپ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس وقت فرض نماز کی تکبیر کہہ دی جائے جسے ہم اقامت کہتے ہیں، تو آپ نے فرمایا پھر اور کوئی نماز نہیں ہوتی۔ جب نماز ہوتی نہیں ہے تو پھر پڑھنے کا کیا فائدہ ہے؟ دوسری بات یہ، اگر کسی شخص نے سنتیں نیتی ہوئی ہیں اور فرض نماز کی اقامت شروع ہو گئی ہے، وہ کیا کرے؟ اگر تو وہ دوسری رکعت میں ہے یا دوسری رکعت کے رکوع میں ہے یا تشہد میں ہے تو اسے چاہیے کہ وہ جلدی ختم کرے۔ تکبیر ختم ہونے سے پہلے پہلے، اقامت ختم ہونے سے پہلے پہلے وہ اپنی نماز ختم کر کے صفوں میں مل جائے، بجائے اس بات کے کہ وہ صفوں کے اندر خلا رہے، خلل رہے۔ اس بات کا خیال رکھنا ہے۔ جو ہم پہلی تکبیر کہتے ہیں نماز کی، اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس تکبیر کو تکبیر اولا کسے کہتے ہیں؟ آپ کو یہ پتا ہے؟ اچھا، دوسرا تکبیر تحریمہ بھی اسے کہتے ہیں۔ تحریمہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے علاوہ باقی ساری تکبیروں کو حرام کر دینے والی تکبیر کو تکبیر تحریمہ کہا جاتا ہے۔ اعلیٰ، اولا، عرفہ، اکمل، کامل، مکمل، یہ ایک ہی لفظ کے معنی ہے، یہی ہے نا؟ اعلیٰ، اولا ایک ہی لفظ ہے نا؟ اولا بھی اسی لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ سب سے بلند و بالا یہ ہے، ایک چیز سب سے بلند و بالا ہو، پھر گھٹیا چیز کی ضرورت ہے؟ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ سنتیں ایسی، نعوذ باللہ، یہ میں نے سنتوں کے لیے لفظ نہیں بولا، ویسے میں بات کر رہا ہوں۔ جس وقت اولا چیز آپ کے پاس آ گئی ہے، پھر ادنا کو آپ ترجیح نہ دیں، پھر اولا کی طرف آپ بڑھیں، فسیروا فی الارض، پھر آپ جو ہے وہ اسی طرف بڑھیں تاکہ جو ہے ففروا الی اللہ، پھر اللہ کی طرف جو ہے وہ بھاگنا ہے۔ جزاک اللہ۔ اب ہم اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے کہ سفر میں روزہ رکھنا یا چھوڑنا، اس حوالے سے حضرت تسی دے باہر جاؤ نا، اسی پیسے ادا کرنے گا، مہربانی تو ساتھی جا رہے ہیں نا، ترغیب دو تسی ساتھیوں نے ایک دفعہ پھر کہہ دو۔ جی، میں دوبارہ پھر امید کروں گا کہ آج ہم نے پیسے دینے ہیں سیڑھی کے، ہم سے نہیں ہو سکے، اس لیے میں نے آپ ساتھیوں سے گزارش کی ہے، اس کار خیر میں آپ ساتھیوں نے حصہ ڈال کے جانا ہے۔ سیڑھی لگ رہی، ساتھی دیکھ کے بھی جائیں، اگر کوئی مشورہ ساتھی دینا چاہے دے سکتے ہیں تاکہ بہتر سے بہتر کام مسجد کا ہو سکے۔ آج کل جو ہمارا سفر ہے نا، اے سی والی گاڑیاں، بہترین گاڑیاں، زبردست قسم کے موٹر وے، یہ اس وقت یہ سفر نہیں ہوتے تھے۔ آپ تھوڑا سا اس نقشے کو چینج کریں، تپتی ہوئی ریت، صحرا کا میدان، اور سواریاں اونٹوں کی، پیدل یا گھوڑے۔ اب آپ یہ چیز دیکھیں، آیا کیا اس سفر کو سامنے رکھتے ہیں؟ یہ مسائل سارے ان مسافروں کے لیے ہیں، نہ کہ ہمارے آج کے مسافروں کے لیے۔ ہاں، آج بھی اگر آپ کا کوئی سفر ایسا دشوار ہے کہ آپ کو 5-7 کلومیٹر پیدل چل کے جانا پڑتا ہے، کسی پہاڑی کے اوپر جانا پڑتا ہے، بعض ایسی جگہ ہیں آج بھی جہاں پہ سخت دھوپ اور گرمی ہے، رہائش دور ہے، سفر دور دراز کا ہے، سواری نہیں مل رہی، پھر کیا کریں گے؟ اس لیے آج کے دور میں بھی یہ حدیثیں جو ہے وہ کام آئیں گی آپ کو۔ اب عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، قالت ان حمزہ، ایک صحابی حضرت حمزہ بن عمر السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، قال للنبی صلی اللہ علیہ وسلم،
وہ آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، کہا اَأَصُومُ فِي السَّفَرِ، کہا کیا میں سفر میں روزہ رکھ لوں؟ سوال پوچھا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ وَكَانَ فِي الصِّيَامِ، حالانکہ وہ کثرت سے روزے رکھنے والے تھے، یعنی ایسا بندہ نہیں تھا جو روزے میں چوری کرنے والا ہو۔ فَقَالَ إِن شِئْتَ فَصُمْ إِن شِئْتَ فَافْطِرْ، میرے نبی نے فرمایا اگر تو چاہتا ہے روزہ رکھ لے، اگر چاہے تو افطار کر لے۔ دوسری بات، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ل16 من رمضان، ہم رمضان المبارک میں ایک غزوے میں تھے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ 17 رمضان تھا، سخت گرمی تھی۔ فمنا من صام ومنا من افطر، ہم میں سے کچھ ایسے ساتھی تھے جنہوں نے روزہ رکھا ہوا تھا، کچھ ایسے تھے جنہوں نے روزہ افطار کر لیا تھا، یعنی ابھی افطاری کا وقت نہیں ہوا، یعنی یوں سمجھ لیں روزہ توڑ لیا تھا۔ فلم یعب الصائم علی المفطر، جنہوں نے روزہ کھول لیا، جنہوں نے رکھا ہوا تھا، انہوں نے ان کو عیب کی نظر سے نہیں دیکھا، یہ نہیں کہا وہ روزہ توڑ لیا، یہ نہیں کہا۔ اور جنہوں نے افطار کر لیا علی الصائم، جنہوں نے رکھا تھا انہوں نے بھی ان کو عیب کی نظر سے نہیں دیکھا کہ بھئی تم نے روزہ رکھا ہوا، ہم نے افطار کر لیا، نہیں۔ یہ دیکھیں یہ دین ہے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں بھی کہتے ہیں من کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، ایسا سفر جو مشکل ہو جائے، اس میں روزہ مشکل ہو جائے، اس میں روزہ کیا ہم کریں گے؟ افطار کر لیں گے۔ اس کے بعد ایسی عورت جو حیض اور نفاس والی عورت ہو، یا دودھ پلانے والی یا حاملہ عورت ہو، کیا وہ روزے رکھے یا نہ رکھے؟ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت، جس وقت عورت کو حیض آ جائے، یہ باقی علیحدہ باتیں، 12 بجے سے پہلے آئے تو روزہ توڑے، بعد میں آئے تو روزہ نہ توڑے، ایسا کچھ نہیں۔ جب بھی آ جائے، وہ چاہے افطار سے 1 منٹ پہلے آ جائے، 1 گھنٹہ پہلے آ جائے، وہ جو عورت کو مہینے کے دن آتے ہیں وہ اگر آ گئے ہیں تو روزہ اسی وقت اس کا ختم ہو جائے گا۔ لم تصلی ولم تصم، نہ وہ نماز پڑھے گی نہ وہ روزہ رکھے گی، لیکن یاد رکھ لیں فذالک من نقصان دینہا، میرے نبی نے فرمایا عورتوں کا یہی تو دین میں نقصان ہے، لیکن روزوں کی قضا ہوگی، نماز کی اللہ نے ان کو رخصت دی ہوئی ہے۔ سفر میں دشواری کی وجہ سے روزہ توڑا جا سکتا ہے، یہ میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے۔ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خرج الى مکہ فی رمضان، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک میں مکہ کی طرف نکلے، فصام، آپ نے روزہ رکھا ہوا تھا، فلما بلغ القدید، جب آپ قدید کے مقام پر پہنچے تو آپ نے دیکھا سخت گرمی تھی، دن سخت تھا اور پیدل سفر تھا، جیسے میں نے آپ کو پہلے تصور بتایا ہے، نقشہ کھینچ کے دکھایا ہے۔ افطارا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کے سامنے خود پہلے روزہ افطار کیا، تو فافطر الناس، پھر لوگوں نے بھی کیا روزہ اپنا افطار کر لیا۔ اس سے اگلا جو مسئلہ ہے بڑھاپا یا ایسی بیماری جس کے ختم ہونے کی توقع نہ ہو۔ بعض ایسے بوڑھے لوگ ہو جاتے ہیں بیچارے، بالکل ان کی ہڈیاں کمزور ہو جاتی ہیں، ان کے اندر نہیں اتنی سکت کہ وہ روزہ رکھ سکے، ہمیں پتہ ہے اگر ان کو روزہ رکھوایا تو ہو سکتا ہے ان کی موت ہی لاحق نہ ہو جائے، یا ایسی بیماری جو پرماننٹ لگی ہوئی ہے۔ عموماً ایسے لوگ جو بڑھاپے میں یا کمزور ہوتے ہیں، شوگر کا شکار ہوتے ہیں، اگر ان کو بھی ہم روزہ رکھوا دیں تو ایسے خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں ان کی شوگر لو ہو گئی تو کہیں موت نہ لاحق ہو جائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں کیا ہے؟ عن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ فرماتے ہیں قال رخص للشیخ الکبیر، ایسا بوڑھا بندہ جو بہت ضعیف ہو چکا ہے، ان یفطر، وہ یہ کرے کہ اپنا روزہ افطار رکھے، وہ روزے نہ رکھے، ویطعم عن کل یوم مسکینا، اب اس کا کفارہ کیا ہے؟ 1 دن کا مسکین کا کھانا اگر استطاعت ہے تو وہ دے گا، 1 دن کا مسکین کا کھانا وہ صدقہ کرے گا، ولا قضاء علیہ، اس کی قضا نہیں ہے، روزوں کی قضا اس پر نہیں ہے۔
سفر یا بیماری میں اسی طرح سے روزہ رکھ لیا بیمار ہے، روزہ رکھ لیا نبھایا نہیں جا رہا۔ بعض لوگ اس میں بڑی سختی کے ساتھ کہتے ہیں بس روزہ رکھ لیا ہے، بیمار ہے، جو بھی ہے پورا کرنا ہی پڑے گا۔ ایسا نہیں ہے۔ میں پھر وہی آیت پڑھوں گا، یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اگر ایسی بیماری ہے جس میں آپ کو پتہ ہے موت لاحق ہونے والی ہے، روزہ افطار کروایا جا سکتا ہے، پھر اس کی قضا بعد میں دے دی جائے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ میں رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں جو بیان ہوا اللہ اسے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل میں یہ بیان کروں گا صیام القضاء، جو روزے رہ جائیں ان کی قضا کس طرح سے دی جائے۔ کیا متواتر اگر کسی کے 2 یا 3 روزے رہ گئے 2 دن اکٹھے رکھنے پڑیں گے، یا وہ گرمی کے روزے سردیوں میں جا کے ایک ہفتے میں ایک کر کے رکھ لے، ایسے بھی ٹھیک ہے؟ تو یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ ایسا شخص جو رمضان المبارک میں بیمار ہوا، 2 4 5 6 دن بیمار رہا، روزہ نہیں رکھ سکا اور وہ فوت ہو گیا، جو اس کے ذمہ روزے ہیں کیا وہ رکھے جائیں گے یا ان کی کوئی قضا ہے؟ یہ بھی بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے، یہ انشاءاللہ کل بیان کروں گا۔ اس کے علاوہ ہمارا جو نماز کا سبق ہے بھائیوں، کل میں نے قیام کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح جب ہم نے رکوع کرنا ہے، رکوع میں سب سے جو ضروری چیز ہے وہ یاد رکھ لیں، ہماری نظر ہے۔ نظر ہم نے اپنی کہاں رکھنی ہے؟ نماز میں نظر کہاں رکھنی ہے؟ سجدے والی جگہ پر۔ اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں ان کو اپنے گھٹنوں کو اپنوں کو پکڑنا ہے، کمر سیدھی رکھنی ہے۔ بعض لوگ کمر کو اس طرح کر لیتے ہیں، ایسے نہیں، کمر آپ کی بالکل سیدھی رہے، نظر آپ کی سجدے والی جگہ پہ رہے، اور رکوع کی تسبیح جو ہے سبحان ربی العظیم کم سے کم کتنی دفعہ پڑھنی ہے؟ 3 دفعہ پڑھنی ہے۔ اس کے علاوہ دوسری تسبیح بھی آپ پڑھ سکتے ہیں، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی، یہ بہت پیاری تسبیح ہے، سبحانک اللہم ربنا و بحمدک اللہم اغفر لی۔ میرے نبی سے یہ تسبیح ثابت ہے، آپ رکوع میں یہ پڑھا کرتے تھے۔ میں رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں دعا کرتا ہوں جو بیان ہوا اللہ اسے سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔